السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ کامنٹس ہیں؟ یہ کسی نے اپنے تاثرات کا تھوڑا سا ایکسپیرینس لکھا ہے۔ کہتی ہے کہ آج کی رات جو مجھ پر گزری ہے میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے لمحوں کی کیفیت بیان کروں جن سے میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آج مجھے صحیح خالص ایمان کا لطف نصیب ہوا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے۔ الحمدللہ ایک بار پھر رمضان کی راتیں مل گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اللہ والوں سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں نے الہدیٰ کی ویب سائٹ کھولی، دورہ قرآن کی ریکارڈنگ سننے لگی تو دل کو سکون ملا، ایمان بڑھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو شازیہ باجی کلاس سے متعلق بات کرنے لگی، ان کی بات سنی تو اور ایمان بڑھا۔ جب وہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام لگائے گئے تو ان کو سن کر میرے آنسو نہ رکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ چلو میں ان بے سہارا پاکستانی بہن بھائیوں کی بھی خبر لے لوں۔ اگر میں آن لائن ہوں ہی، تب میری نظر اس آرٹیکل پر پڑھی جس کا مضمون تھا ہارٹ بریکنگ سٹوریز۔ جب میں نے وہ پڑھنی شروع کی تب تک سحری کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں 7 کھجوریں اور پانی کھا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے پڑھ رہی تھی میرا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، آنسو نکلتے ہی جا رہے تھے اور پانی حلق سے نہ نیچے اتر رہا تھا نہ باہر آ رہا تھا، شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں روزمرہ کے کام کر رہی تھی، بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے کہ اچانک سیلاب آ گیا، بچے ماں سے جدا ہو گئے۔ کسی نے بچوں کو جن کی عمر 3-4 سال تھی درخت پہ بٹھا دیا، وہاں پر وہ ماں سے جدا بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ پھر چھوٹا بچہ جس کی عمر 3 سال تھی اپنے بھائی کے سامنے سانپ ڈسنے سے مر گیا۔ مجھے اللہ نے 4 سال کی صحت مند بیٹی دی ہے جو اس وقت بہت سکون سے بہترین بستر پہ سو رہی ہے۔ مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا کہ اس بچے کی جان چلی گئی، رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس بچے کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ میں اپنی سب بہنوں سے کہوں گی کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جو لوگ آج بے حد بے بس ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ایک دفعہ ڈونیشن دینے سے پہلے اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ان سے بچڑنے کے غم کو تصور میں لائیں اور ان کے غم کو محسوس کریں کہ جو بچے واقعی یتیم اور لاچار ہو چکے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہماری مشکلات آسان کرے، آمین۔ سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ آپ کی تسبیح کیسے رہی؟ کل ہم نے خاص طور پر تسبیح سے متعلق احادیث پڑھی تھی، امید ہے تسبیح کرنا نہیں بھولے ہوں گے۔ اور میں غور کر رہی تھی کہ کتنے مختلف مقامات پر مختلف ورژن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیے، کیونکہ کسی بھی چیز میں روح اس وقت آتی ہے جب وہ اس کو دل و جان سے کیا جائے، اور دل و جان سے انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر ایک تازگی رہے۔ اور یہ جو ڈفرنٹ چھوٹی اور بڑی اور مختلف طرح کی تسبیحات ہیں، ان کو مختلف اوقات میں جب ہم کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک نیا ہی ایمان اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اگر تسبیح کرنا بھول جائیں یا دل نہ چاہے تو ہمیشہ سوچے کہ میرے آس پاس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ کیا اگر میں نہ کروں تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ اگر میں ہی نہیں کروں گی تو اس میں میرا ہی نقصان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کی تسبیح کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی، یعنی اتنی پاورفل تسبیح ہوتی تھی۔ کہا یہ کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور پھر مجھے بھی تسبیح کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں تسبیح کروں اور میری تسبیح کی وجہ سے میرے آس پاس کے ماحول کے دوسرے جو لوگ ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جائیں۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، دانا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اگر کبھی آپ کو وسوسے بہت ستائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیالات عجیب عجیب طرح سے دل میں شیطان ڈالے، یا آپ کے اپنے اندر ہی سے کچھ ایسی چیزیں اٹھے، تو اس آیت کو خاموشی سے دل میں پڑھنا شروع کر دیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ وسوسوں کا علاج بھی ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. اس وقت بھی آپ جس حال میں ہیں، جس دل کے ساتھ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، وہ اس دل کے خیالات اور جذبے سے بھی واقف ہے. آپ کے قلم کی جنبش اور آپ کی نگاہوں کی توجہ جہاں پر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. علم پاور ہوتا ہے، نالج از پاور. جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی پاور ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو صرف ظاہری چیزوں کا علم نہیں، باطنی کا بھی علم ہے، اور دلوں کے راز اور دلوں کے وسوسے تک کا پتہ ہے. نہ صرف یہ کہ زمین پہ جو کچھ پایا جاتا ہے بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی معلوم ہے. تو ایسے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اس کو مان جاؤ اور اس کے رسول کو بھی مان لو جو اس کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہے. اور عملی زندگی میں کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے، جن پر تمہارا اختیار ہے، جو پہلے کسی اور کے پاس تھی پھر اب وہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی. پہلے ان کا امتحان تھا، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم ان چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. کیونکہ مال کا خرچ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی سنجیدگی اور اخلاص کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جس چیز پر انسان مال لگاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں حقیقی معنوں میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں سنسیئر ہے، سنجیدہ ہے. اسی لیے شوہر کو شادی کے وقت بیوی کو مہر دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی سنجیدگی اور شوق کا اظہار کرے عملی طور پر. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہا ہے. کس بات پر، کس کام کے لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پکارا تو صحابہ کرام ان پر ایمان لے آئے، اور ان میں سے کچھ السابقون تھے جنہوں نے سب سے آگے اور سب سے پہلے بڑھ کر ایمان کی دعوت کو قبول کیا. کچھ ان کے بعد ایمان لائے. بعض اوقات ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، رسول نے پکارا اور انہوں نے سمعنا و اطعنا کہا اور ایمان لے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی درجہ اور مقام کچھ کم نہیں جو بن دیکھے ایمان لائے اور بعد میں ایمان لائے. حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل سمیت 10 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں؟ ہم سے بھی زیادہ ان کا اجر ہو سکتا ہے؟
جبکہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی. تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن 2 گتوں میں موصول ہوگا. وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ اجر میں تم سے افضل ہوں گے. کل ہم نے سورۃ الواقعہ میں فالسابقون السابقون کی بات پڑھی کہ آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں. تو اس میں عموماً ہمارے دل میں ایک حسرت سی آتی ہے کہ آگے نکلنے والے تو آگے نکل چکے، اب ہم تو پیچھے رہ گئے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موقع عطا کیا ہے، ہر ایک کو مواقع دیے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسا ایمان لاتے ہیں اور ہم کس طرح لبیک کہتے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اگر ہم اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لا کر ان کے اندر دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں پیچھے نہیں رہیں گے. اصل بات ہے اخلاص کی، شوق کی. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن انسان کو ہر طرح کے اندھیروں سے نکالتا ہے، جہالت کے، غم کے، پریشانیوں کے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. اسی لیے الرحمن علم القرآن، یہ اس کی رحمت تھی کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یعنی اللہ پر ایمان لا کر اللہ ہی کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے دین کی ترقی میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنے مال نہیں لگاتے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ہے، وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں. وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ تو تمہیں دے کر آزما رہا ہے کہ تم اس کی راہ میں کتنا دیتے ہو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہمیشہ ہی انسان کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے. لیکن جہاں جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو فوراً انسان اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے اور جہاں جس وقت موقع ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً لبیک کہتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے. صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور کچھ ایسے تھے جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلام پوری طرح چھا گیا ہر طرف، اس وقت وہ مسلمان ہوئے اور اس وقت انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. تو فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کا اجر بھی فرق ہے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اس وقت وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قربانیاں کر رہے تھے، جان اور مال کی. ایک وہ وقت آیا کہ جب ہر چیز قائم ہو گئی، دین قائم ہو گیا، ہر طرف اسلام کی باتیں ہونے لگی، اسلام غالب آ گیا. اب جو لوگ اسلام کا ساتھ دیں گے ان کا درجہ ان جیسوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے قربانیوں کے وقت میں ساتھ دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جتنی مشکل میں دین کا ساتھ دیتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے، وہی دراصل آگے نکل جاتا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ یعنی پہلوں کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، دونوں کو اجر ملے گا، لیکن کوئی اول ہے کوئی آخر. اور اگر دیکھا جائے تو مال تو اللہ ہی کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اسی نے ہمیں دیا ہے، بس ہمارے پاس تو ایک امانت کے طور پر ہے. اور وہی جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. اور پھر وہ لے کر محتاج نہیں کر دیتا، جب وہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اور دیتا چلا جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس کو سب معلوم ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اپنی کاز میں، اپنے دین کی خدمت، تبلیغ اور دعویٰ کے کام میں خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. کچھ صدقہ تو ہم وہ کرتے ہیں نا جو اپنی بلائیں ٹالنے کے لیے یا انسانوں کے کچھ فائدے کے لیے، اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو سب کے فائدے میں ہوتا ہے، سب کے ایمان کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، سب کے دین میں سہولت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے. اس کام کے لیے خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو براہ راست اپنے اوپر قرض کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح میں لوٹاؤں گا جیسے قرض کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. جب ہم قرض دیتے ہیں، انفلیشن ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم تو خسارے میں رہے، ہم نے جب دیا تھا تو ریٹ کچھ تھا اور جب ہم کو ملا ہے تو ریٹ کم ہے. دنیا میں تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں. جب ہم اس کو دیں گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور اس کے لیے بہترین عزت والا اجر ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی قیامت کے دن انسان کے اپنے ہاتھ کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی، اپنے ہاتھ کا کیا ہی اس کو فائدہ دے گا، لہٰذا وہ سب اعمال اس کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یہ روشنی اس کو راہ دکھا رہی ہوگی. جیسے ٹارچ کی بات کی تھی نا، تو تھوڑی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن انسان کے جتنے زیادہ عمل ہوں گے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ نور ہوگا. سامنے بھی نور، دائیں جانب بھی نور. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تم کو. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی، دھوکہ کیا، عمل کے وقت عمل نہیں کیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. جیسے آپ نے دیکھو گے نا کہ کچھ لوگ وقت پہ کام نہیں کرتے، مثلا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسائنمنٹس نہیں کرتے. جب دوسرے اسٹوڈینٹس لائق والے کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا تم اتنے بخیل ہو، علم کو چھپاتے ہو، مجھے ذرا اپنی اسائنمنٹ دے دو تاکہ میں بھی کام کر لوں. دنیا میں تو کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی شرم کے مارے، کوئی کسی وجہ سے دل رکھ کے دے ہی دیتا ہے کہ اچھا تم نے نہیں کام کیا تو چلو، اب ترس آ جاتا ہے انسان کو کہ اب میں ہی مدد کر دوں. وہاں بھی لوگ یہی چاہیں گے کہ کسی کے کیے ہوئے سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، محنت کسی کی اور ہم بھی تھوڑی سی نقل کر لیں. اور اس وقت ایمان والوں کی منتیں کریں گے، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم. اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. نور تو دنیا میں تم کو لینا تھا، وہاں قرآن کی شکل میں یہ نور موجود تھا. اگر اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو آج تمہارے پاس بھی نور ہوتا، لیکن تم نے اس وقت غفلت میں وقت گزار دیا. جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. سورۃ یاسین میں بھی آتا نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرموں الگ ہو جاؤ، اکٹھے نہیں رہ سکتے. دنیا میں تو ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن آج تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دی گئیں. لہٰذا وہاں بھی کیا ہوگا کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی. اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، یعنی ادھر کو اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب. تو ظاہر ہے عذاب کی طرف منافقین، کافرین، مشرکین ہوں گے، اور اندر کی طرف رحمت میں مومنین ہوں گے. ینادونہم. وہ انہیں پکاریں گے، چیخیں گے، آوازیں دیں گے. الم نکم معکم. کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں ہم اکٹھے نہ رہتے تھے؟ ہم بھی مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے فرد تھے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا تھا، ہم بھی تو تمہاری طرح نمازیں پڑھتے تھے، کبھی روزے بھی رکھ لیتے تھے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کی تھی، تمہارے ساتھ مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، شادی بیاہ کے تعلقات بھی تھے. پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسے پڑ گئی؟ ہم الگ الگ کیوں ہو گئے؟ مومن جواب دیں گے، قالوا بلا. ہاں یہ تو ہو چکا. ولکنکم فتنتم انفسکم. بات یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. تم نے ایمان لا کر بھی سچا ایمان قبول نہ کیا، تم اسلام لا کر بھی مخلص مسلم نہیں بنے، تمہارے اسلام میں سچائی نہیں تھی.
تم آدھے ادھر اور آدھے ادھر لٹکتے رہے، ڈاواں ڈول رہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم موقع تلاش کرتے رہے. تربص کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوراہے پہ جا کے گاڑی آہستہ کر لیں اور سوچ میں پڑ جائیں کہ اچھا ادھر سے جانا آسان رہے گا، قریب رہے گا کہ ادھر سے جانا. پھر جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ادھر سے جانا زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ ادھر کو گاڑی موڑ لیتے ہیں. منافقین کا بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے. جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً نہیں مانتے، وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. اچھا تربص ہوتا ہے، وہ گو مگو کی کیفیت، کروں کہ نہ کروں، شوڈ آئی ڈو اور ناٹ، اچھا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اگر نہ کروں تو کیا نقصان ہوگا. تو وہ اس طرح کی کیلکولیشنز کر کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اسلام کی طرف جانے میں فائدہ ہے تو اسلام کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں، اس کال پر لبیک کہہ دیتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اسلام کے حکم پر چلنے میں ان کے نفس کو دقت ہے، مشقت ہے، یا ان کا کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی اور مشکل آ رہی ہے، تو وہ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور چھپ چھپ کر دوسری حرکتیں کرنے لگتے ہیں. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کو دین کے بارے میں، ایمان، اللہ، رسول اور ان کے احکامات کے بارے میں اپنے شک دور کر لینے چاہیے، کیونکہ دین کے معاملے میں شک منافقت کی علامت ہوتی ہے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا پھیر ہوتا ہے یہ، یا بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ دین کے ٹھوس، واضح، کلیئر احکامات کے بارے میں بھی انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے. اور جو ہی کسی چیز کے بارے میں انسان شک میں پڑتا ہے انسان عمل میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے کرنے میں فائدہ ہے تو پھر وہ اس کے اندر ایک ڈٹرمینیشن آتی ہے، اس کے اندر ایک قوت آتی کہ مجھے ہر قیمت پہ اس کو کر کے چھوڑنا ہے کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر وہ اپنی جان پر مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کام کو کر لیتا ہے. لیکن جب وہ شک میں ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. اور منافقت ہے بھی یہی نا، فتن تم بھی یہی کیفیت ہے، تربص تم بھی یہی ہے، اور ورتب تم بھی، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. یعنی جب آخرت کے بارے میں تم نے سوچا کہ اللہ بڑا غفور رحیم، اس کو ہمارے حال پتہ ہے، وہ ہماری مشکلات جانتا ہے، اس لیے اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہم کو، اور ہم جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی بہتر ہے. اور اس طرح انسان وہ نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے. وغرتکم الامانی، اور امانی کیا ہوتی ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا، یعنی شیطان تمہیں دھوکا دیتا رہا، کیونکہ پیچھے پڑ چکے آپ. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، ان کے دل کے اندر نت نئی خواہشات پیدا کرتا ہے اور دنیا کی رونق اور زینت اور دنیا کی محبت میں ان کو مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بغیر محنت اور کوشش کے سبز باغ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں شارٹ کٹس بتاتا ہے، یہ چھوٹی سا یہ کام کر لو تو اس پر بھی تمہیں جنت مل جائے گی، اتنی زیادہ مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری دوست ہے، تمہارے لیے موضوع جگہ ہے، وہی اب تمہاری خبر گیری کرے گی، وہی تمہاری کیئر ٹیکر ہے، بس اسی میں اب تم رہو گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے کہ کبھی جہنم کے لیے اصحاب کا لفظ آتا ہے، اصحاب النار، کبھی آتا ہے مولا کا لفظ. اصحاب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، دوست. تو دوست کے ساتھ ہوتا ہے. جہنم بھی ان کی ساتھی بن جائے گی، یا وہ جہنم کے ساتھی اور دوست بن جائیں گے. اور کیا ہوگا کہ جہاں وہ اٹھیں گے وہ بھی ساتھ اٹھے گی آگ، اور جہاں چلیں گے وہ ساتھ جائے گی، جہاں بیٹھیں گے وہاں ساتھ ہوگی، سوئیں گے تو ساتھ ہوگی، جاگیں گے تو ساتھ ہوگی، کھائیں گے تو ساتھ ہوگی. نہیں، کسی وقت ان کا ساتھ چھوڑے گی نہیں. صاحب وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اصحاب النار، کہ کسی پل چین ہے ہی نہیں، کسی وقت وہ پیچھا چھوڑے گی نہیں، ہر وقت پیچھے. کس قدر شدید عذاب. اور یہاں فرمایا کہ ہی مولاکم، اب وہ تمہاری سرپرست ہے، وہ تمہاری سرپرستی کرے گی، تمہارا خیال رکھے گی.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی بھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، ان کے عمل بدل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں. کیونکہ جب دل پگھلتا ہے پھر انسان دین پر عمل کر سکتا ہے. جب تک دل نہیں پگھلتا انسان اللہ کے احکامات کے لیے جھکتا نہیں ہے. دل جھکتا ہے تو باقی اعضاء بھی جھکتے ہیں. دل نہ جھکے، دل میں سختی ہو تو پھر انسان کے لیے چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب اگر باڈی میں اسٹفنس ہو تو آپ کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر دل میں سختی ہو تو کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، کیا ابھی ان کے اندر یہ کیفیت نہیں آئی کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو؟ لذکر اللہ، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل پگھل جائے اور آنکھیں بہہ پڑے اور ان کے عمل جو ہیں وہ بہترین ہو جائے. وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کو پوری طرح قبول کر لیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں. کن لوگوں کی طرح؟ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس بھی علم تھا، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی، یعنی انہوں نے اپنی کتاب پڑھی اور بہت دن تک اسے پھر چھوڑے رکھا، یا پھر پڑھتے بھی رہے اور سمجھا نہیں تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہ آیت بہت سکیری ہے. ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں یا دن رات ہمارے قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو گئے. اس میں بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. دن رات قرآن پڑھنے کے باوجود کچھ لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ سختی نظر آنے لگتی ہے، ان کے انداز میں سختی ہونے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں اب بہت نیک ہو گیا ہوں اور میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں. پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یعنی ان کا دین، ان کی دینداری بالکل بے حسی والی اور بے روح قسم کی ہے، اور اس وجہ سے ان پر کوئی نئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی. اس وجہ سے وہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں. اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فوار پڑتی ہے اور کبھی تیز موسلادھار بارش ہوتی. تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی اسی طرح ہے. کبھی انسان تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے اور کبھی پڑھتا چلا جاتا ہے تیز بارش کی طرح، جیسے دورہ قرآن ہے. اب پیچھے لمبی مدت گزرنے کی بات، دلوں کی سختی کی بات اور فسق کی اور نافرمانی اور ناشکری کی بات، اور اس کے بعد بارش کی بات، اور کہا کہ میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں، آپ سمجھو. تو کیا نشانی ہے، کیا سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے سال سے قرآن پڑھ چکے اور سمجھ چکے اور ترجمہ بھی آتا ہے اور تفسیر کے بھی ہمارے نمبر بہت اچھے تھے. نہیں، ہمیشہ مزید کی ضرورت رہتی ہے. اور کبھی موسلادھار بارش کی، اور رمضان اس اعتبار سے بہترین موسم ہے وحی کی بارش کا کہ اللہ کا کلام ہم نمازوں میں بھی سنتے ہیں اور دن کو بھی پڑھتے ہیں اور سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد واقعی ہمارے اندر ایک چینج آ چکا ہو اور ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو. کیونکہ اگر زندگی پہلے سے بہتر نہیں ہوئی، ہمارے نیک کاموں میں کوالٹی نہیں آئی، اس میں اس کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوا، تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا. پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. آج صدقہ اور خصوصاً قرض حسن کی بات بار بار ہے کہ اللہ کی خاطر خرچ کرنا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جب بھی کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں کہ پروفٹ کتنا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ غلے کے اونٹ منگوائے جو اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو زمین تھر تھرانے لگی. تو جب غلے کے اونٹ آئے تو فوراً جو آڑتی ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں خرید و فروخت غلے وغیرہ کی، وہ آگے کہنے لگے کہ تم ہمیں اتنے میں دے دو، اور نفع کی کوئی مقدار بتائی کہ 5% دیتے ہیں، 10%. تو وہ نہیں مانے، ان کا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے پھر قیمت بڑھا دی، ان کا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے اور بڑھاتے گئے. جب آخر وہ تھک گئے، وہ کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا.
انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، اور انہوں نے سارا غلہ صدقہ کر دیا کہ جس رب کو میں دے رہا ہوں وہ 1 کے بدلے 10 اور پھر 700 گنا، اور خصوصاً اللہ کی خاطر دینے کا ثواب جو سورۃ البقرہ میں وہ کیا ہے 700 گنا تک کا ثواب ہے۔ دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے، بزنس کون سا ایسا ہے کہ جس میں آپ کو 700% پروفٹ ملے؟ لیکن ہمیں یقین نہیں اس بات کا، اس لیے ہم کچھ بھی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر ڈبے میں ہم نے کوئی ڈالا تو شاید کنویں میں چلا گیا اور ہمارے ہاتھ سے چھٹ گیا اور وہ گیا ضائع ہوا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ جو آپ کی نیت ہوتی ہے، جو آپ کا اخلاص ہوتا ہے، جو آپ کی تڑپ ہوتی، جس جذبے کے ساتھ آپ دیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے میں چلا جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ پھر دوسروں کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کا اجر مکمل ہو گیا، آپ کا اجر پورا ہو گیا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اصحاب الجحیم۔ اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، اور یہاں جہیم کے ساتھی بتایا گیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا معنی ہے اصحاب کا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کیوں نہیں ہم خرچ کر پاتے؟ اس لیے کہ دنیا کی رونق ہم کو اپنے اندر پھنسائے رکھتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے دنیا کے جو کام کاج ہیں اور ان میں جو ہماری مشغولیت اور دلچسپیاں ہیں، اگر اس کی نقشہ کشی کرنا چاہیں تو اس آیت میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ لعب، کھیل۔ کھیل کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کھیلتا ہے تو وقتی طور پر تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے چیز اجڑ گئی۔ کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں، مثلاً کوئی مہمان آ رہے ہیں، آپ نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے، بہت کچھ بنایا، گھر سجایا، رونقیں لگی، جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وَلَهْوٌ، لہو کیا ہے؟ انسان کا ایسی باتوں میں، ایسی چیزوں میں دلچسپی لینا جس میں آپ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اور فن۔ انسان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے۔ اب دعوت ہی کو لیجئے، مہمان آئے اور پھر خوب خوب باتیں ہو رہی، مزے مزے کی، اور کسی کا بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نمازوں میں بھی تاخیر اور باقی فرائض سے بھی غفلت۔ وزینہ، زینت کیا ہے؟ گھر بھی سجا ہوا ہے، کپڑے بھی سجے ہوئے ہیں، نئے نئے لباس پہن کے آ رہے ہیں۔ وہ تفاخر، اور ایک دوسرے کا خاموش مقابلہ بھی ہے، میرا لباس اس سے بہتر ہے۔ وہ تکاثر فی الاموال، مال کی نمائش بھی ہے، نئے نئے زیورات اور نئی نئی چیزوں کی نمائش، اور پھر اس میں بھی صرف یہ نہیں کہ اپنی نمائش بلکہ اس بات پہ نظر رکھنا کہ کس کا مجھ سے بہتر ہے، اور پھر گھر جا کر اسی کا مطالبہ کرنا، اور پھر آئندہ اس کو حاصل کرنے یا اس سے بہتر حاصل کرنے میں دوڑ لگا لینا۔ والاولاد، اور اولاد، جب مجلسوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اولادوں ہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ایسے قابل بن چکے، کتنے زیادہ ہم ان کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو اور کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا سی بات بھی ان کو کر دے تو ہم کو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ اور پھر اولاد اور اولاد کی بھی اولاد، اس کے باہم مقابلے، صرف ان کی تعداد اور نمبر پر ہی نہیں بلکہ ان کی دنیا کی کامیابیوں پر، اور اس کی وجہ سے بہت خوش ہونا اور اترانا اور دوسروں کے اوپر روب جمانا۔ حالانکہ وہ محنت اولاد کی ہوتی، ٹھیک ہے کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن کریڈٹ سارا ہم خود ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس رنگ راگ میلے اور خوشیوں اور اولاد اور مال کی کثرت اور تفاخر اور زینت اور رونق، اور پھر ہوا کبھی کبھار انسان دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہو کر زندگی کی روٹین ہی بنا لے کہ اسی طرح اس کو اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لے جیسے نماز، روزہ اور دین کے باقی احکامات ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ جب بھی ہم ایسے کوئی کام کریں ضرور سوچیں کہ کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشلائزنگ بھی بس ایسی ہی ہوتی تھی، وہ بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمیں بھی وہی مقامات ملے اور ہماری جنت بھی وہی ہو اور قیامت میں ان کے قریب ہو، لیکن طرز زندگی کتنا فرق ہے۔
ہم کہتے ہیں ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اسوہ حسنہ پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنی ایک پارٹی اور ایک دعوت کو ایک نظر دیکھیے اور اس کا ایک سارے باعث چھوڑ کر بے لاگ جائزہ لیجئے کہ واقعی یہ سنت کی پیروی ہو رہی ہے. جتنے گھنٹے ہم اس میں ضائع کرتے ہیں اور جتنے پھر اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ واقعی اس کے بعد ہمارے تقویٰ میں اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہر مجلس قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی سوائے اس کے کہ جس میں اللہ کا ذکر اور جس کے بعد انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو. اور جہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں وہ تو ایسا ہے جیسے گدھے کے مردار پہ کچھ لوگ اکٹھے اور وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ وہ دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے نا. ایسی مجلسیں اور ایسی رونقیں دل بجھ جاتے ہیں اس میں. یا انسان حسرتیں لے کے لوٹتا ہے یا کوئی دوسروں کی منفی باتیں ذہن میں لے کر واپس آتا ہے جس میں خوشی کا حصہ بہت کم ہے اور پریشانی کا کہیں زیادہ. تو فرمایا کہ تمہارا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. سمر آتی ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، ہر طرف ہریالی ہے. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے، ہوائیں اس بھوس کو اڑائے پھرتی ہیں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی. تو جو کچھ انسان کرے گا اس کے مطابق ہی یہ سب کچھ پائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہے اور کافی ہے، سفیشنٹ ہے، نیڈز پوری ہوتی ہیں، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہے اور غافل کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس ضرورت کا ہے وہ اپنی نیڈز پوری کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور اس بہت کو پا کر وہ خدا ہی کو بھولے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. سابقو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سابقہ مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز میں؟ زیور میں، کپڑے میں نہیں، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. عرضھا کا عرض السماء والارض، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے کہ جس کو وہ اپنی محبت دے دے، جس کو وہ اپنے رسولوں کے طریقے پہ چلنا سکھا دے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو. زمین سے مراد جیسے کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یہ زمین پہ آنے والی آفتیں ہیں. یا تمہارے اپنے نفس پر کسی بیماری، تکلیف، درد کی شدت، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. یعنی اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کس پر کیا تکلیف آئے گی اور اس تکلیف میں کون کیا کرے گا. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، تمہارا دل نہ ٹوٹے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. یہ اللہ کی حکمت سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرور کوئی مصلحت ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ تمہارے لیے کر دیا اس میں اسے الزام نہ دو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ کہ اس نے تمہارے حق میں کوئی برا کیا. اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ، کیونکہ دنیا میں کبھی تو انسان کو کچھ ملے گا اور کبھی انسان سے کچھ چلا جائے گا. جب کچھ چلا جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کچھ ملے تو بھی اللہ کے شکر گزار بنو، اس پر اکڑو نہیں، بھولو نہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں.
اور فخر جتاتے ہوں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی دینے سے روکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر کوئی بخل کرے اور لوگوں کو اپنے مال نہ دے تو اپنے آپ سے ابتدا کرے اور اپنے نفس پر صدقہ کرے۔ کس طرح؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خود کھائے اور پہنے۔ یعنی مال اس لیے اللہ نے نہیں دیا کہ اسے صرف بینک کا خزانہ انسان بنا دے یا وہاں جمع کر دے اور تسلی رکھے ہر مہینے اسٹیٹمنٹ دیکھ کر کہ اتنے ہو گئے میرے پاس۔ وہ بینک والوں کو فائدہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے رہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ لِنَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ تو اگر تم کسی کو نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے آپ پر تو خرچ کر لو، خود کو تو دو۔ خود کی بھی جائز ضروریات پوری کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے کہ اللہ اگر تم کو روحانی، علمی، مادی فوائد عطا کرتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کو، ان وسائل کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہو؟